الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم اور معزز دوستوں، دل بندوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے چاہا کہ قوم اخلاقی پستی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، معاشرے میں ہر طرف بد اخلاقی پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور انشاءاللہ تعالی اسی آیت کی مناسبت سے گفتگو کروں گا آج۔ لیکن اس گفتگو میں چار چاند جب لگ جائیں گے جب میں یہ آیت پڑھوں گا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کیونکہ بے شک تمام علم تو اللہ ہی کا ہے، تو آج اگر میں سرکار کی شان یا حسن اخلاق بیان کرنا چاہوں تو اللہ کے فضل اور کرم سے ہی کر سکتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سننے
اور اس کا پرچار کرنے کی اور آپ کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ کون؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہیں تو یقیناً ان کی امت کو بھی اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے معمولات زندگی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ وہ کون سا کام ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یعنی تقوی اختیار کرنا، اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق، اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق۔ جن لوگوں کے پاس ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ کا خوف ہے تو ایمان تو ہوگا ہی، جبھی تو خوف ہے، اور اخلاق بھی اچھے ہوں گے، کردار کے ذریعے بھی، زبان کے ذریعے بھی، تو وہ لوگ بڑی تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سا کام ہے جن کی وجہ سے زیادہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون سا کام ہے یا وہ کون سے کام ہیں جن کے سبب زیادہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ، یعنی منہ اور شرمگاہ میں حرام چیز کو داخل کرنا۔ کتنی آسانی سے ساری بات سمجھا دی میرے آقا نے، اگر ہم سمجھ جائیں۔ منہ اور شرمگاہ میں حرام چیز کو داخل کرنا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں فرمایا یہ سرکار نے۔ اب منہ جو ہے وہ ایک دکان کی مانند ہے۔ جب دکان کا شٹر اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے دکان کوئلے کی یا ہیرے کی ہے۔ تو جب تک تو جبہ کبہ حلیہ بنا کے بیٹھے ہوئے، بڑے زبردست خوشبو لگا کے بیٹھے ہوئے، عطر لگایا ہوا ہے، سینٹ لگایا ہوا ہے، خوشبو بھی آ رہی، لوگوں نے کیا شخصیت ہے۔ لیکن جیسے ہی زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے۔ تو جب منہ کھلتا ہے اور زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے جنتی کی زبان ہے یا جہنمی کی زبان ہے۔ اس حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں جو سرکار نے فرمایا ترمذی شریف میں۔ تو یہی منہ ہے جس سے ہم چاہیں تو اچھی باتیں کریں، اور اس منہ کا پردہ اور پاس تو اللہ نے اتنا رکھا ہے کہ جب مادر شکم میں یہ جسم پرورش پاتا ہے تو گندے خون سے جسم کے پاتا ہے، حیض بند ہو جاتا ہے اس دوران، وہ جو اس خون سے پاتا ہے تو اس خون کو منہ سے داخل نہیں کیا، ناف کے ذریعے اس کا رابطہ رکھا رب تعالیٰ نے۔ اس منہ کی رب تعالیٰ نے تو اتنی حفاظت کی، اور ہم ہر وقت چغلی، بد کلامی، بد گوئی، گالیاں، فوج گوئی، جھوٹ، فریب، مکر اس میں لگے ہوئے، تو ہم تو منہ کی حفاظت نہیں کر رہے، اور سرکار نے فرمایا کہ منہ کی حفاظت کرو۔ اسی طرح شرمگاہ کے لیے آج کل یہ معاملات بھی بہت عام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہر بری عادت سے محفوظ فرمائے، برے کلام سے، بری بات سے، برے وقت سے، برے لوگوں سے، برے حکمرانوں سے، ہر ایک سے محفوظ و مامون فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کی اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اب جس کو سرکار کا جتنا قرب چاہیے وہ اپنے اخلاق کو اتنا بلند اور بالا کرے، اور قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں زیادہ مبغوض اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو کون ہوگا؟ جو متکبر ہوگا، تکبر جو کرتا ہوگا کسی معاملے میں بھی، وہ میری مجلس سے سب سے۔ اور مبغوض کے کیا معنی؟ ایک لفظ میں نے کہہ دیا مبغوض، غضب میں آیا ہوا، عتاب میں آیا ہوا،
غضب سے ہے مقبوض، جس کے اوپر غضب کیا جائے اس کو کہتے ہیں مبغوض. سمجھے جو بات میں نے سمجھائی؟ تو کون کون نہیں چاہتا کہ غضب سے، ہر قسم کے غضب سے بچیں، چاہے وہ اللہ کا غضب ہو چاہے وہ بندوں کا غضب ہو. تو اگر جو بچنا چاہتا ہے تو وہ طریقہ اختیار کرے جو سرکار نے بتایا، اور جو نہیں بچنا چاہتا وہ تو کر ہی رہا ہے جب ہی نہیں بچنا چاہتا، اس کے لیے کیا کہوں. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 18. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی حدیث ہے سرکار کی، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. بہت صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا اور اخلاق اچھے نہیں ہیں. پتہ چلا کھلایا گھی شکر، مارا 2 ٹکر. سمجھ گئے؟ تو یہ مثال نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اخلاق زبان بھی اچھی ہونی چاہیے. کسی کو روپیہ دیا اور نے چل، تو یہ تو بڑی بد کلامی بدتمیزی ہو گئی نا. تو سرکار فرماتے ہیں نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں اٹکے، جو تیرے سینے میں اٹکے اور تو برا جانے کہ کہیں اس کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. کتنے بہترین طریقے سے معاملہ کلیئر کر دیا کہ برائی تو وہ ہے جو تجھے خوف ہو کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، وہ گناہ ہے. اور ہوتا ہے ہر انسان میں، یہ ہوتا ہے کام کر لیا پھر کہتا ہے ابھی یار پتہ لوگوں میں پتہ نہ چل جائے، بڑی عزت بنی بنائی ہے ختم ہو جائے گی. تو اس کا مقصد غلط کام ہے. وہ یہ کرائیٹیریا دے دیا گیا آپ کو، یہ پیمانہ دے دیا گیا کہ جس بات پر آپ کا دل ڈر رہا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا بھانڈا پھوٹ جائے تو میرا کام تمام ہو گیا، میری بے عزتی ہو گئی، اس کا مقصد وہ گناہ کا کام ہے. اس طرح بھی آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے اگر گناہ سے بچنا چاہے. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کیا، کبھی اف تک نہیں کیا، اور کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ فلاں کام کیوں چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے. ارے حضرت انس نے بھی تو آپ پہ اخلاص سے سب کچھ سیکھ لیا تھا، اور پتہ چل گیا تھا کہ یہ کام کروں گا تو سرکار راضی ہوں گے اور یہ کام کروں گا تو سرکار ناراض ہوں گے. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم کو بھی چاہیے اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھ لیں کہ کس کام سے سرکار راضی ہوں گے اور کس کام سے سرکار ناراض ہوں گے. پھر ضرورت نہیں پڑے گی اس چیز کی، پھر اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے، اور کوئی ریشم آپ کے ہاتھوں سے زیادہ ملائم نہیں تھا. حضرت انس کا فرمان ہے. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو یعنی خویش بو، خوشبو سے بڑھ کر کسی مشک اور عطر کی خوشبو نہیں سونگھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، 2330 حدیث نمبر. اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، کبھی کسی کو مارا نہیں، سوائے جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے. اور نہ آپ نے کسی خادم کو مارا اور نہ کسی عورت کو مارا. تو اب جو لوگ ان معاملات میں ملوث ہیں انہیں مسلم شریف کی اس حدیث سے سبق لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مارا کسی کو، کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا سرکار نے. آج ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، جب چاہتے ہیں عورت پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. ہمیں احتیاط کرنا چاہیے جب تک انتہا کو بات نہ پہنچ جائے. ایسی نوبت آنے ہی نہیں دینا چاہیے کہ بات وہاں تک پہنچے. معاملہ فہم ہونا چاہیے آدمی کو، اور ملازموں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، خدام کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے.
آج تو یہ وتیرہ ہو گیا ہے لوگوں کا، نوکری پہ کیا رکھ لیا، سمجھتے ہیں ہمارا زرخلید غلام ہو گیا، جیسے چاہیں ہم اس کے ساتھ رویہ کریں۔ اور معذرت کے ساتھ جو ملازم ہیں وہ بھی ڈھیٹ ہو گئے، وہ بھی اپنا کام پورا کر کے نہیں دیتے، تو معاملہ تو دونوں طرف سے ہی گڑبڑ ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث بتائی دی ہے، ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں کہ ہمارا منہ کھلے تو پتہ چلے کہ ہیرے کی کان کھل گئی ہے، یہ نہ پتہ چلے کہ ارے اس میں تو غلاظت گندگی ہی بھری ہوئی ہے، اس میں تو کوئلہ ہی کوئلہ نکل رہا ہے، اس میں تو کیچڑ ہی کیچڑ نکل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو چند احادیث تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ ہاں احادیث تو بہت ہیں، سرکار دو عالم کی احادیث مبارکہ تو بہت ہیں، بہت بڑا ذخیرہ ہے حضور کے حسن اخلاق پر۔ چند احادیث سرکار کے متعلق ہیں، انشاءاللہ وہ میں بیان کروں گا، بہت ساری ہیں، رونا آ جائے گا آپ کو سن کے، جو سرکار کی ذات سے متعلق ہیں، آپ کے حلیہ مبارک سے متعلق ہیں۔ اللہ کو بڑا مزہ آتا ہے بیان کرنے میں بھی، اور سننے والوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے اس میں۔ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے پہلے سنی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی موقع لگا تو پھر وہ بھی بیان کروں گا زندگی بخیر۔ تو بات دراصل یہ ہے، ان حدیث سے اندازہ لگائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ تو اگر ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں تو سرکار کے اخلاق سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں اور اپنے معاشرے میں تبدیلی لانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا ہیں بتائیے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کیوں نہیں، بالکل پڑھتے ہیں، بالکل پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلق القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ اب غور کریں، قرآن کیسے تھا، غور کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ قرآن کی ترجمان، قرآن کی تفسیر، سمجھ رہے میری بات؟ ٹوٹل کوئی کام اس سے ہٹ کر نہیں ہوتا تھا۔ یقیناً قرآن تو ٹوٹل اخلاق ہے، سرکار نے اس پر مکمل عمل کر کے دکھا دیا۔ بات دراصل یہ ہے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 746، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ ان پر عمل کرتے تھے، دیکھو بات آ گئی، اور جن کا منع فرمایا ہے آپ ان سے باز رہتے تھے، تو یہ قرآن پر ٹوٹل عمل ہو گیا۔ جن کا اللہ رب العزت حکم دے ہم ان کی پیروی کریں، اطاعت کریں، ان پر چلیں، اور جن سے منع فرما دیں ان سے رک جائیں، ہیلے بہانے نہ کریں۔ جس چیز کا واضح حکم دے دیا کہ زکوٰۃ اگر دینی ہے تو اس کے حقداروں تک پہنچاؤ، تو اب ہیلے بنا کے زکوٰۃ کو دوسری جگہ استعمال نہ کرو جبکہ زکوٰۃ کے مستحق موجود ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کر لیا جائے گا کہ تم نے یہ کیا کیا، جبکہ میں نے حکم دیا تھا، اس کے مصارف بھی بتائے تھے، اور اس سے ہٹ کر تم نے کام کیا۔ تو یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ اخلاق کی بہت ساری نیکیاں بظاہر نیکیاں نظر آتی ہیں، لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی، تمہیں برائی کی دلدل میں گرائے جا رہی ہوتی ہیں، اور کل کو تم روز محشر اس کا جواب بھی نہ دے سکو گے۔ ایک مفہوم بتاتا ہوں سرکار کی حدیث کا، یاد آ گیا مجھے بیچ میں۔ کہا نبوت کے ذریعے ہدایت بھیجی گئی زمین پر، اور جب تک اللہ چاہے گا، سرکار نے مفہوم بتا رہا ہوں، چاہے گا تو نبوت برقرار رہے گی، پھر نبوت اٹھا لی جائے گی، پھر ہدایت ملے گی خلافت کے ذریعے۔
ہدایت ملے گی خلافت کے ذریعے، جب تک اللہ چاہے گا وہ برقرار رہے گی، پھر وہ اٹھا لی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آئے گا ملکیت کا دور، یعنی بادشاہت ہو جائے گی، وہ اپنے اس میں صحیح بھی ہوں گی، اس میں غلط بھی ہوں گے، ملوکیت کا دور آئے گا۔ تو یہ تو ہو چکا ہے، ہم نے دیکھا اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا دنیا میں، اور ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے سمجھا سب میرا ہی ہے، اور ابھی بھی گزر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ظلم کا دور آئے گا، جو آج آیا ہوا ہے، جو آج آیا ہوا ہے، نہیں آیا ہوا؟ ہر جگہ ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، حکومتیں اپنی رعایا پر ظلم کر رہی ہیں، یہ بات واضح ہے، بڑی وضاحت سے ہے۔ تو وہ وقت آئے گا جب جکڑے ہوئے لوگ جکڑے ہوئے ہیں ابھی، اور جتنا یہ بڑھتا چلا جائے گا، کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ جب تک یہ بڑھتا چلا جائے گا تباہی بربادی بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر فرمایا اس کے بعد ضرور بالضرور خلافت قائم ہو کر رہے گی، اور پھر وہ خلافت جو قائم ہوگی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی۔ تو لوگوں دین تلاش کرو، مذہب کے چکر میں نہ پڑو۔ یہ بڑی کھل کے بات کہہ رہا ہوں میں۔ آج دنیا میں دین کو مذہب کے ساتھ مرج کر دیا گیا ہے۔ دیکھو نا، پاکستان والے مسلمان، ہندوستان والے مسلمان، بنگلہ دیش والے مسلمان، سعودیہ والے بھی مسلمان، امریکہ والے بھی مسلمان، برطانیہ میں بھی مسلمان، مڈل ایسٹ میں بھی مسلمان۔ دین کہاں نظر آ رہا ہے بتاؤ؟ میرے سوال کا جواب دو، دین کہاں نظر آ رہا ہے؟ مذہب نظر آ رہا ہے ہر جگہ۔ جس نے بھی اس کو استعمال کیا اپنی تہذیب کے مطابق استعمال کیا۔ آج پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے اس کی تہذیب کے مطابق استعمال ہو رہا ہے، خالصتاً دین تو نہیں۔ جس دن یہ خالصتاً دین سمجھ میں آ گیا اور استعمال ہونے لگا تو یہ جو امت مسلمہ بٹی ہے ان سب مذاہب سے نکل کر ایک دین، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس پر متفق اور متحد ہو جائے گی۔ تو لوگوں دین کا پرچار کرو، اپنی جماعتوں کا پرچار نہ کرو۔ حقیقت بتا رہا ہوں، دین کا پرچار کرو۔ مذہب تہذیب سے اور دین بدلے سے ہے، تو پورا قانون قرآن میں مذہب کا نہیں ہے، دین کا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بدلہ دے دیا جائے گا، برابر سے۔ دین لفظ نکلا ہے دین سے، اور دین کے معنی برابر بدلہ دینا۔ تو نہ اچھے اور برے ایک نہیں ہو سکتے، نیکوکار اور بدکار ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ نہ کہنا پھر کہ ہم درگاہ پہ حاضری لگا کے آ گئے، مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ نہ کہنا ہم تو فلانی درگاہ پہ جاتے ہیں۔ کسی بھی درگاہ والے نے اللہ کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں دکھایا۔ اب جو لوگوں نے کر لیا ہے، دم مال کر لیا، اور لوگ بڑی رغبت سے، یاد رکھو ثواب نہیں پاؤ گے۔ سمجھتے ہو ثواب کی نیت سے خرچہ بھی کر رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، ثواب ہرگز نہ پاؤ گے، بلکہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھو، اچھی طرح سے میری بات یاد رکھو۔ کیوں؟ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کہنے لگے وہ گانے بڑے، یار گانوں کی طرز پہ ایک نعت لکھ دی جائے۔ اب لوگوں کا کیا نظریہ ہو گیا، یار نعت تو پڑھ رہے ہیں تو مزہ تو نعت کا تھوڑی آ رہا ہے تمہیں، مزہ تو اس طرز سے گانے کا آ رہا ہے جس کی وجہ سے تمہارا نفس جھوم رہا ہے۔ تو یہ نیکی کی طرف نہیں جا رہے ہو، بلکہ نیکی سے دور ہو رہے ہو اور اس چیز کو نیکی سمجھ رہے ہو جو تمہاری نیکی بھی برباد کر رہے گی۔ اسی طرح سے تو دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے تو دین تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ ان کاموں کو دینی کام سمجھنے لگتے ہیں جن کا دور دور تک دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بات میری یاد رکھو۔ بہت سارے معاملات، بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں، کسی ولی کے مزار پر چلے گئے، یہ سب باتوں کا تعلق اخلاق سے ہے۔ اب وہاں پر کوئی عمل ہو رہا ہے تو کہہ لیں وہ فلاں ولی کے مزار، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ولی کی مزار پر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ ولی کروا رہا ہے۔
جا کے ولی اللہ کے مزار پر حاضری دے کے آ گئے، بولے بس بوسہ دے کے سلامی کے ہم چوکھٹ چوم کے آ گئے۔ ارے بھائی ان کی تعلیمات بھی تو دیکھو، کیا انہوں نے کبھی نماز چھوڑی؟ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کیا خلاف شرع کوئی کام کیا؟ شریعت سے پھرے کبھی؟ وہ نہیں دیکھتے، چلے جا رہے ہیں، بس بابا کیا ہوا ہے، بس کام ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ بات یاد میں آج حقیقت کھل کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ تو بات دراصل یہی ہے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے محبوب نے وہ کر کے دکھا دیا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک کے بھی دکھا دیا۔ یہ ہمارے لیے مثال ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قرآن کی عملی تفسیر تھی، قرآن کی عملی تفسیر تھی۔ حضور نے پور نور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آئینہ ملاحظہ فرماتے تو فرماتے الحمدللہ الذی حسن الخلق الخلقی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، کیا فرماتے؟ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے میری صورت اور سیرت دونوں ہی کو خوبصورت بنایا۔